جو انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کیے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا۔ میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک چلائی تھی، تو 26 سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جو کرپشن ہے یہ ہے کیا؟ جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہے تو جو پھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے۔ تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے۔ تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی۔ قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی، وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، اور اس کو آپ اگر وہ جرم کرے، اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو، اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو۔ یعنی جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو، قانون نچلے غریب کمزوروں کے لیے ہو، لیکن طاقتور کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں۔ وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہے، اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے۔ کمی ایک ہی چیز کی ہے، انصاف کی۔ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ جو 26 سال کی میری ساری سٹرگل ہے، وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے، 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی فکر تھی ان کو۔ تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی، تو یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے۔ کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہیں۔ تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا، کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو روپیہ گرتا جا رہا ہے دن، جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، جو سارا اس وقت اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ زیادہ دیر رہے تو سری لنکا کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ سری لنکا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ملک کے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے، آج مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ تو اگر زیادہ دیر ہے، ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا، نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا، ان کا صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے۔ اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے، یہ اگر یہی رہا، اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو۔ انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے 2 دفعہ پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو۔ ہم پھر سے، میں آپ کو کہوں، سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں۔ میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا، جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں، اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے۔ پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی، اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی، وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے، اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے، اس لیے بھی نکلی ہے۔ تو میں ان کے خلاف جدوجہد بھی کروں گا۔ میں ابھی ایک اور کال دینے لگا ہوں۔